الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أي البخاري ومسلم في جوامعهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامة المسلمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دین اسلام کی اہمیت بیان فرمائی کہ بس زندگی گزارنے کا اور اللہ کے ہاں نجات پانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ دین ہے، اسلام ہے. کوئی کسی اور خیال میں نہ رہے اور کوئی اور فکر یا انتظام یا نظام حیات قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان اور گھاٹے کا باعث ہے. قرآن شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین دین اسلام پر مبعوث ہوئے ہیں. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی آل و اولاد کو وصیت فرمائی کہ دین ہی اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، اسی پر قائم دائم رہو اور اسی کو لے کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کی تفسیر فرمائی. پورے 23 سال وحی کے اس پر صرف فرمائے اور ایک ایسی متدین جماعت تیار فرمائی حضرات صحابہ کی جو ایمان میں، دین میں، اسلام میں، اعمال میں بہت زیادہ بلند اور برتر انسان تھے. اہل سنہ والجماعہ کے اولین اور آخرین کا اتفاق ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء اصحاب رسول اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج میں اور ذہبی نے منتقی میں، ابن قیم نے غاصہ میں، قاضی شوکانی نے تحقیق المفید میں اور خواجہ عبداللہ حرار نے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بالتفصیل نقل کیا ہے. اسلام جس طرح عقائد کا نام ہے، قرآن شریف میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب فوت ہونے لگے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے علاوہ 10 اور تھے. تو ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کن کی عبادت کرو گے؟
انسان جب خود موجود ہوتا ہے تو وہ تو آل و اولاد کو دیکھتا بھی ہے، روکتا بھی ہے، اچھے کاموں پر پابند کراتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد یہ تبدیل نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو معبود ہے اور تمہارے بڑوں کا جو معبود رہا ہے بس وہی ہمارا معبود ہے۔ الہ واحدہ، الہ ایک ہی ہوتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلمان رہیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زندگی کی طرح بلکہ زندگی سے زیادہ مرنے کی فکر ہونا چاہیے کہ ہم جیسے ہیں ہماری آل و اولاد ہمارے بعد بھی استقامت کے ساتھ اسلام پر قائم دائم رہے۔ یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نسل و نسب میں خیر الرجال اور صالحین پیدا فرما۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، آج ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ کتنے اونچے گھرانے اور خاندان تھے جن کے علم پر، تحقیق پر پورا جہان فخر کرتا تھا، آج ان کے گھر اور آل و اولاد زندقت اور الحاد کے افراد بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی تکوینی نظام ہے اور وہ قضاء و قدر کے اندر مالک و مختار ہے۔ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں سے اور صالحین سے بدلہ بھی لیا جاتا ہے۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ چونکہ قابل قدر علماء اور صلحاء امت مسلمہ کو زندگی بھر شیطان اور نفس کا مقابلہ سکھاتے ہیں، اور شیطان ان کے سامنے شکست خوردہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کے شیطانی جب بھی چلے گی تو یا ایمان کم ہو گیا، اس میں ضعف آ گیا، اور یا توکل نہ رہا، یا شان توکل نہ رہا، اس کو بیچ میں گھسنے کا موقع ملا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں جب قرآن مجید شروع کرتے ہیں، اور کسی کتاب کے لیے، کسی عمل کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے، کیونکہ تمام عقائد و اعمال، حسنات اور معروف اور محاسن اور مکارم کی جو پونجی ہے وہ قرآن شریف ہے۔ اگر لوگ قرآن کریم کے بارے میں جم کے رہے تو شاید شیطان بالکل ہی پٹتا رہے گا، تو وہ یہ زور لگائے گا کہ جی لوگوں کو قرآن سے دور کرے، قرآن کا درس نہ ہونے دے، قرآن کے بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ بعض لوگ اس سے بھی ڈر گئے کہ یہ مسجدوں میں جو اور چیزوں کے درس ہونے لگے، اور بعض جگہ تو اتنا غلو ہے کہ وہ قرآن کا درس نہیں دینے دیتے کہ بس یہی ٹھیک ہے جو ہم دے رہے۔ بھائی یہ تو ہمارے بزرگوں نے سہولت کے لیے لکھا تھا، اس لیے تھوڑا ہی لکھا تھا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں چلایا جائے۔ انسانی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، اچھائی میں برائی ڈال لیتا ہے اور اچھے عنوانات سے برے کام شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے بزرگوں نے تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال تجویز کی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے 65 سال مزار علوم سہارنپور میں بخاری شریف پڑھائی ہے، اور یہ وہ وقت تک دیوبند میں امام الازہر مولانا انور شاہ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی یکے بعد دیگر بخاری اور ترمذی پڑھاتے رہے۔ یعنی ان کی موجودگی میں اتنے قریب میں محدث ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔
شیخ علم و عمل کے بھی آفتاب تھے. ان کے چچا مولانا الیاس صاحب مظہرالعلوم سہارنپور سے سند یافتہ ہے، اور پھر دارالعلوم دیوبند سے مولانا خلیل احمد نے ان کو استاذ نے کہا میری خواہش و آرزو ہے کہ حضرت شیخ الہند سے بخاری شریف پڑھ لو. اگلے سال مولانا شیخ الہند سے پڑھا. یہ وہ سال ہے جب مولانا ابوالحسن علی کے والد ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی دیوبند میں داخل ہوئے تھے. مولانا الیاس اور وہ دور حدیث کے ساتھی ہیں. تو مظہرالعلوم دیوبند، حضرت شیخ اور وہ بزرگ سب ایک چیز ہے، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. پھر مولانا الیاس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے فکر میں، درد و غم میں ایک طریقہ القاء کیا کہ ان لوگوں کو کہو کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے تو پھر ہماری بات بھی سنیں گے، اور جب بات سنیں گے تو اوروں کو بھی نماز کا کہیں گے. اس طرح تبلیغ چل پڑی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص میں برکت ڈالی اور وہ رفتہ 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 ملکی اور پھر پورے عالم کی ایک تحریک بن گئی. اللہ رب العالمین نے تبلیغ میں بھی بڑی خوبیاں اور کمالات اور صلاح فلاح رکھا ہے. بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ وقتاً فوقتاً کوئی وقت رکھ لیتے، اس کتاب میں سے کئی فضائل درود، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل ذکر یہ پڑھ کے حدیث دعا کر لیتے. کیونکہ سب لوگ نہ قرآن جانتے ہیں اور نہ قرآن کے ماہر ہوتے ہیں. قرآن شریف کے آداب اور عزائم اور مسائل بہت زیادہ ہے. لیکن بعض جگہ ایسا خیال پیدا ہوا کہ جی یہ ایک مستقل فرقہ ہے جن کو قرآن نہیں ماننا ہے اور حدیث نہیں ماننی ہے. یہ یعنی وہاں کے ان لوگوں کی غلطی ہے اور ذہنی تباہی ہے. یہ تبلیغ کا کام نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. ہمارے بزرگ اور تبلیغ اس قسم کے کاموں سے ہمیشہ پاک و صاف رہے اور قیامت تک یہ خیر کی جماعت رہے گی. تو ان کی بھی اصلاح علماء دین کا فرض ہے کہ انہیں کہے کہ ٹھیک ہے آپ تبلیغ میں بھی جائے، آپ 6 نمبر بھی یاد کرے، آپ فضائل اعمال بھی پڑھے، قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھے. ایک آدمی 60 سال بھی 6 نمبر میں اور وہی فضائل اعمال میں، اور 1 سال میں بھی وہی ہے، تو 60 سال میں تو وہ شیخ الحدیث بن سکتا ہے، شیخ التفسیر بن سکتا ہے. آہستہ آہستہ کتاب نور الرضا پڑھ لے، اگلے سال کانز پڑھ لے، زاد الطالبین پڑھ لے، پھر ریاض الصالحین پڑھ لے، کئی مشکات کا درس ہو اس میں بیٹھ جائے، کسی جگہ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر ہو اس کا خیال رکھے کہ بھئی یہ بھی ہمارا ہی کام ہے. چونکہ ہم اس کے اہل نہیں تھے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال تجویز فرمائے. یہ ایک مجبوری اور عذر کی چیز ہے. بہرحال ہمیشہ اچھے کاموں میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. صرف تبلیغ والے نہیں، علماء سے بھی ہوتی ہے، اولیاء کرام سے بھی ہوتی ہے. بڑے بڑے بزرگ بھی غلطی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور علماء مقرر کر کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، اس کو اس طرح کر لے. اللہ اس سے اجر نصیب فرماتے ہیں، اور نہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی میرے مسئلے کو کیوں غلط کہا گیا. تو بڑے مسائل میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور چھوٹے مسائل میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارا ایک مخلص ساتھی تھا، وہ فجر کی نماز پڑھ کر پھر باہر جا کے ایک طرف بیٹھتا تھا اور اشراق پڑھتا تھا. ایک دن میں نے اس کو کہا کہ یہ کوئی خاص طریقہ ہے آپ کا؟ حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں فجر پڑھی جائے وہاں بیٹھ کر انتظار کیا جائے، یہ آپ کیوں باہر جا کے بیٹھتے؟ اس نے کہا میرا تو یہ خیال تھا کہ جگہ بدلنا. میں نے کہا وہ سنتوں کے لیے تو بتایا، بس اس کے بعد انہوں نے عمل تبدیل کر لیا الحمدللہ. اسی طرح یہ جو ہمارے بھائی لوگ نمازیں پڑھ کر پھر بیٹھے رہتے ہیں، تو اصل میں اس بیٹھنے کی ضرورت اس وقت ہے جب ذمہ سنت نہ ہو،
جیسے فجر یا عصر. لیکن اگر ذمے پر سنن مؤکدہ باقی ہے تو پوری امت میں ایک فرد بھی قائل نہیں. کل محدثین و فقہاء متفق ہے کہ فرضوں کے بعد مختصر دعا کر کے اور سنتیں پڑھیں، اور سنتوں سے فراغت پر تسبیحات پوری کر لے، 33 34 کے آیت الکرسی پڑھ لے، اور جتنے معمولات ہو پورے کر لے. لیکن بہرحال ایک روک چل رہی ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں اچھے والے لوگ جو داڑیاں ہیں، اونچے پاجامے ہیں، سر ڈھکے ہوئے ہیں، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ اٹھو اٹھو سنتیں باقی. تو اچھے لوگوں میں بھی کمزوریاں آ جاتی ہیں. ہم بتاتے ہیں ہمارا فرض ہے، وہ مان لیتے ہیں ان کا فرض ہے. بھائی ایک طالب علم نے مجھے کہا، نور الہدیٰ میں لکھا ہے، وَعَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْأَوْرَادِ، کہ فرضوں کے بعد سنتوں سے پہلے اگر وظیفہ کر لیا جائے اور یہ 33 34 پڑھ لیا جائے تو اجازت ہے. یہ بہت ہی علمی سوال کیا اس نے. نور الہدیٰ ہماری مدون کتاب ہے اور درس میں شامل کتاب ہے. اس کی شرح ہے مراقی الفلاح، اس کی شرح ہے نجات الارواح، اس کی شرح ہے تحتوی علی المراقی. خود صاحب نور الہدیٰ صاحب الشرر و نبلالیہ کہلاتے ہیں. علامہ شامی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ فیض اس شخص سے ہوا ہے. وہ متاخر ہے لیکن وسیع الاطلاع ہے بہت زیادہ. تو طالب علم کو میں نے کہا کس استاد سے پڑھتے ہو؟ استاد سے ملاقات کی. میں نے کہا یہ طالب علم نے مجھے لقمہ دیا ہے، آپ نے یہ جگہ سمجھائی نہیں. وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا لکھا ہے کہ لا باس بقراءۃ الاوراد، کوئی بات نہیں. وکلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولیٰ. لا باس اس جگہ کہتے ہیں کہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. تو پسندیدہ کیا ہے؟ اٹھ کے پڑھنا اور یہ اوراد نہ کرنا. تو میں نے استاذ کو کہا نور الہدیٰ پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہو، یہ کہاں جائیں گے اتنی بڑی جماعت کلاس، اتنی جلدی کس بات کی آپ؟ جب آپ نے اس کو سبق پورا نہیں پڑھایا تو وہ غریب غلط سمجھ رہا ہے. ہم 20 سال سے اعلانات کر رہے ہیں اور وہ غریب دل میں یہ باندھا ہوا ہے کہ مولانا صاحب پوری بات نہیں کر رہا ہے. تو طالب علم کے سوال سے یہ فیض ہوا نا کہ مجھے نور الہدیٰ پڑھانے والے جب مدرسین ملتے ہیں تو ان سے نور الہدیٰ میں پوچھ گچھ شروع کر لیتا ہوں. ایک مولوی سے میں نے پوچھا کہ نور الہدیٰ سجود تلاوت میں ہے کہ وَتُؤَدَّى بِسُجُودٍ وَرُكُوعٍ غَيْرَ رُكُوعِ الصَّلَاةِ وَسُجُودِهَا. اس کو یہ جگہ نہیں آئی، سمجھا ہی نہیں اس کو. پھر میں نے خود تشریح کی، پورا سمجھایا. ایک سے میں نے ہدایہ میں پوچھا کہ ان الخف جعل مانعا لا رافعا. مسح خفین میں صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ خف تو مانع الحدث ہے، رافع الحدث نہیں ہے. رافع الحدث تو پانی ہے یا مٹی. خیر یہ علماء و طلباء کے کام کی جگہ ہے. تو مسائل چھوٹے ہو یا بڑے ان میں توجہ کی شدید ضرورت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ فرمائیں کہ پروردگار میرا علم بڑھا دے. بڑھتا کیسے؟ جو معلومات کل نہیں تھی وہ آج ہو گئی، جو آج نہیں ہے کل ہو جائے، یہ علم بڑھ گیا ہے. علم منجمد نہیں ہوتا ہے، علم یزداد یوما فیوما. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں علماء دین سے شدید مشورے کی ضرورت ہے.
ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب، جو نام نہاد اسلامی بینک کھاری میں ہمارے منیٹر تھے، صدر نشین تھے، بہت اونچے فقیہ تھے. ایک دن مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ سنا ہے کہ بیمار اگر تکیے پر سجدہ کرے یا چھوٹا میز رکھے یا لکڑی رکھے تو آپ منع کرتے ہیں، اس کو تو علامہ شامی نے اجازت دی ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ اصول پڑھے گئے ہیں کہ کوئی فقہ حدیث کے مقابلے میں نہیں بن سکتا، اور چونکہ پیغمبر نے ایک شخص کی عیادت کی اور اس کے ہاں تکیہ پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں، اس کو ہٹاؤ. پھر دوبارہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں لکڑی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس کو بھی منع کیا. تو چونکہ علامہ شامی نے یہ روایت سرے سے نقل ہی نہیں کی، ایک اور روایت نقل کی جس کی حقیقت نہیں ہے، اس لیے غلط مسئلے کے شکار ہو گئے. ورنہ بیمار آدمی کو پیغمبر نے اس شخص کو کہا صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھا کرو، وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، بیٹھ کر پڑھو، وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَتُؤْمِي إِيمَاءً وَاجْعَلْ إِيمَاءَكَ لِسُجُودِكَ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَاءِكَ لِرُكُوعِكَ، سجدے والا اشارہ رکوع سے بڑھایا کرو، اور نہ تکیے پر سجدہ کرو اور نہ کسی لکڑی پر سجدہ کرو. تو چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا ہے، اس لیے جن بزرگوں نے اس قسم کا قاعدہ لکھا ہے ان کی خدمت میں معذرت ہے. اور علی الاطلاق دو صورتیں بنتی ہے، یا ادائے ارکان کی صورت ہے باقاعدہ، اس کو صلاۃ الصحیح کہتے ہیں، صحت مند کی نماز، اور یا اشارے کی نماز ہے. اشارہ کھڑے ہو کر کی بھی کر سکتا ہے، بیٹھ کر بہتر بیٹھ کر ہے. چنانچہ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ بیمار آدمی جب اشارے سے نماز پڑھے گا تو کھڑے نہ ہو بلکہ بیٹھ کر گو کھڑا ہو سکتا ہے. اور علامہ شامی یہاں کہتے ہیں واتفقت کتب المذہب کلہم علی ذلک، ہمارے مذہب کی ساری کتابیں یہ بتا رہی کہ جب باقاعدہ سجدہ کرنے سے زمین پر عاجز آیا تو سقط عنہ القیام، قیام ساقط ہو گیا. پس وہ بیٹھ کر خواہ زمین پر بیٹھ کر ہو یا کرسی اور چارپائی پر بیٹھ جائے، لیکن اس کو جماعت کے صف کے دوران بھی کھڑا ہونا منع ہے. اب کتنے لوگ غریبوں کے صف سے آگے کھڑے ہوتے، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، نہ اس کو پتا نہ امام کو پتا. یہ بیماری کا مریض، وہ جہالت کا مریض، دونوں ایک جیسے بیماران ہیں. اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ چونکہ آپ باقاعدہ ارکان کی ادائیگی سے رہ گئے، آپ کے لیے فقہ کا حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، تو اتنا لمبا بحران صفوں میں پیدا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ. تو شیطان دو جگہ حملہ کرتا ہے، ایمان کی کمی پر یا توکل کے فقدان پر. لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون. شیطان ان لوگوں کو بگاڑتا ہے، انہیں نقصان پہنچاتا ہے جو اس کو چاہتے ہیں، کام ایسے کرتے جو شیطان کی چاہت کے ہیں. خدا کی چاہت کے کام اور شیطان کی چاہت کے کام بالکل علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہے. جب ایک آدمی الٹا پلٹا چلے، کیا شیطان بنتا جا رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے تجھے شیطانی کرنے کی؟ وہ تحمل سے باہر فعل ہوتا ہے. تحمل کے اندر جب بچے کا بھی فعل ہوتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ خوب دل کو خوش کرتا ہے. جب وہ دیوار پہ چڑھتا ہے، بلب کے ساتھ کھیلتا ہے، کہتے یہ شیطان سکھا رہا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون.
علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں یاد رہے اور ان کو زندگی کا دستاویز بنائے، کافی حد تک شیطان کے شیطانی سے اللہ حفاظت نصیب فرما دے۔ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ دیکھو ایک طریقہ نبی کا ہے، وہ خدائی طریقہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اپنے پسندیدہ اعمال ان کو دیے۔ پیغمبر کیا کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام جتنے قابل قدر ہے ان میں یمین کو، دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، اور جو کام ایسے ہیں کہ جو قابل قدر نہیں ہے، ضرورت کے ہیں، جوتا اٹھانا ہے، پیشاب صاف کرنا ہے، پیخانہ صاف کرنا ہے، تو اس میں بائیں ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسی پر اور چیزیں جو نامناسب ہے لیکن صادر ہوتی ہے ان کے لیے بائیں ہاتھ ہے۔ ترمذی شریف میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہے آپ کا دائیں ہاتھ پسندیدہ کاموں کے لیے تھا اور بایاں کام نجاست و غلاظت وغیرہ صاف کرنے کے لیے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک عرصہ اور زمانہ اس پر گزارا کہ بھئی طالب کتاب ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اٹھائے، وہ بڑا مشکل سی، وہاں بیٹھا۔ ناظموں کو کہا خدا کا خوف کرو، تم بھی ذرا کہو نا۔ بڑے طلباء سے گزارش کی رہے، ساتھیوں کو کہو دائیں ہاتھ سے، کہ اب یہ تو ہو گئے تقریباً 90%۔ باہر کیسے ہوتے ہیں لیکن جب اندر داخل ہوتے ہیں اور میں موجود ہوتا ہوں تو خیال رکھتے ہیں۔ کاش کہ اللہ سے ڈرتے، مجھ عاجز فقیر و بیمار میں کیا کمال ہے۔ اب دیکھو ایک اور مسئلہ پیش ہے، یعنی کسی وقت بھی آپ اصلاح سے دور نہیں ہو سکتے۔ اب وہ امتحانی گتا ہے، اس پر پرچے بھی لگا ہوا ہے، پرچے میں حدیث، تفسیر، فقہ۔ ہمارے یہاں تو منطق بھی محترم ہے، نحو و صرف تو علم کے ماں باپ ہے، ذرائع علم حکم علم میں ہے، وہ بائیں ہاتھ میں لے لے۔ تو یہ کہنا پڑا آج بار بار کہ بھئی گتا جس پر آپ پرچہ رکھ کے لکھتے ہیں یہ بھی دائیں ہاتھ سے لے لینا، کیا حرج ہے اس میں؟ اب سب کو ایک جیسا دکھ نہیں پہنچتا، بھئی دونوں ہاتھ ہمارے ہیں لیکن یہ ہاتھ قابل قدر امور کے لیے۔ ابھی یہ قرآن کی آیت ہے جو پڑھی نا، اس میں اللہ نے فرمایا جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کو سلام بھی دائیں ہاتھ سے پیش کیا جائے گا، دائیں طرف سے ان پر سلام پڑا جائے۔ تو علماء نے ایک عجیب بات کہی کہ یہ جو صف جا رہی ہے، میں جا رہا ہوں، یہ دائیں ہے، میرا یہ دائیں ہے، جاتے وقت آتے وقت یہ دائیں ہے۔ خدا دین تیرا کتنا کامل ہے اور ہم تو بہت کمزور اور ناقص ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ عادات تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے، اللہ ہماری بھی اچھی عادتیں نصیب کرے۔ کوئی شخص بھی اس سے بری الذمہ نہیں ہے۔ ہمارے بعض دوست تقریر کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ ہلاتے، بے اختیار، کسی نے ٹائم پر نہیں بتایا۔ اب بہت مشکل ہے، اب تو وہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ وہ ایک مسئلے میں مجھے کراچی کے ایک بڑے عالم نے کہا کہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ میں نے کہا جہاں بھی جا چکے غلط جا چکے ہو، واپس آنا پڑے گا آپ کو۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ مسجد کے ٹوپی سے نماز نہیں ہوتی، تو میں مولانا یوسف لدھیانوی اور نظام الدین کے پیچھے گیا۔ میں نے کہا نماز نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ لوگوں کو ننگے سر کرنا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں اپنی ٹوپی، میں نے اپنی نہیں لائیں گے۔ وہ مشکل سے وہ پتلون پہن کے آتے ہیں، وہ بھی آگے پیچھے کر رہا ہے۔ تو پھر جب دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے نا، اور مسجد کی تو انہوں نے حرام کر دی اور اپنی انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو سراب گوٹ کی جامع مسجد میں ایک نکاح کے دوران کہا کہ یہ مسئلہ تو ہمارا بالکل ہی غلط ہو گیا۔
ہمیں کہنا چاہیے تھا پوری بات کہ جیسے کرتا و شلوار قمیص شلوار آپ کی اپنی ہے، یہ سر جسم کا تاج ہے، اس کی ٹوپی بھی آپ کی اپنی ہونا چاہیے. خدا نخواستہ اگر وہ نہ ہو، یتیم یسیر ہو، بے در ہو، بے گھر ہو، تو پھر ننگے سر پڑھنے سے مسجد کی ٹوپی سر پہ رکھ کے پڑھنا لاکھ درجے بہتر ہے. کم از کم سنت کی جائے گی تو ہو جائے گی. اسی طرح جب بزرگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی بینک والے کا کاروبار بھی حرام ہے، بینک والے کے ساتھ رشتے بھی حرام ہے، ان کے ساتھ قربانی بھی حرام ہے، پھر میں پیچھے گیا، میں نے کہا کیا باتیں شروع ہو گئی، خیر تو ہے کہ کیا کرنا ہے بینک کو. میں نے کہا یہ جتنے فتوے ہیں آپ کے اکٹھے کریں، یہ یہود اور نصارا کی مدد و نصرت ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو جھاڑو دیں، آپ لائنیں صاف کریں اور بینک اور دولت سارا وہ لے لیں. میں نے کہا یہ غلط ہے. بینک کی نوکری کو علی الاطلاق حرام کہنا خود حرام ہے، فحش غلط ہے. اور اسلام کو دائرہ کار سے باہر نکالنا ہے، آؤٹ کرنا ہے کہ مومن مسلم گویا کہ دولت والا ہو ہی نہیں سکتا. جہان کی ساری دولت بینک میں ہے. تو مجھے کام بہت آگے گئے، میں نے کہا غلط گئے ہو. اور اس وقت سے میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بینک میں سود حرام ہے اور سود کی خدمت کرنا بھی حرام ہے. اس حساب سے ملازمت بھی ناجائز ہے. لیکن بینک میں مدرسوں کے اکاؤنٹ ہے، مسجدوں کے کھاتے ہیں، عمرے اور حج کے ڈرافٹ وہی سے بنتے ہیں. ہم اگر ادارے کی رقم بینک کے ذریعے نہ لائیں تو فوراً چوری پکڑی جائے گی. غلط ہے، آپ حساب صحیح نہیں رکھتے. تو بینک میں 10% یا 20% کام ناجائز ہے، 80% یا 70% بالکل جائز ہے اور ضروری ہے. پھر بینکوں کو کہہ دیے جی لوگوں نے جوش میں آ کے اتنے دفتوا غلط سلط فتوا، نوکری چھوڑ دی، پھر دیوانے ہو گئے. کیوں؟ وہاں سے 1.5 لاکھ ملتے تھے اور 9-10 ہزار بھی کوئی دیتا نہیں ہے. تو 1.5 لاکھ جب 12 مہینے کے نہیں ملے نا، ادھر بیوی نے بائیکاٹ شروع کر دی کہ پیسے پورے کرو ورنہ میں جا رہی ہوں بچوں کو لے کے. ادھر گلی میں ایک دیوانہ ہو گیا، ادھر ایک افسون ہو گیا، ادھر ایک پاگل ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا نماز میرے پیچھے پڑھتے ہو، خطبہ میرے سنتے ہو، میں نے تو روز اول سے کہا یہ بزرگ غلطی کے شکار ہو گئے. علی الاطلاق بینکوں کو حرام ناجائز کہنا یہود و نصارا کی مدد کرنا. یہ کہو کہ بھائی جہاں تک ہو سکے آپ حرام سے اور سود سے بچیں. نہ سود کرے، نہ لے اور نہ دے. لیکن علماء نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ مثلا آپ کی رقم بینک میں، اول تو آپ کو ایسا رکھنا نہیں چاہیے کہ اس پر سود آئے، لیکن آتا ہے، لوگ رکھتے سویں کھاتے چلتے ہیں. اب آپ وہ رقم نہ لے تو کیا مطلب ہے؟ آپ سود خور اور سود چوروں کے مددگار ہیں. علماء نے تو کہا وہاں سے لے بغیر نیت ثواب کے، نجاست اور غلاظت سمجھ کر کسی ایسے شخص کو دے جس کے لیے مفلسی اور غربت کی وجہ سے ناجائز جائز ہو رہا ہو، بغیر نیت ثواب کے، تاکہ بینکار حرام کار حد درجے کے اسی حرام کے انتظار میں وہ بیٹھا رہتا ہے کہ سادہ سا مولوی ہو، نام نہاد صوفی ہو، اور وہ نہ جی میرے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، تیرے لیے نہیں تو تیرے پیسے پہ وہ ڈانس کرے گا. یہ گناہ بھی آپ کے ہاں شامل ہوگا. اس سود خور سے تو نکال ہی دو باہر لے جا کر کے مٹی کا تیل چھڑک دو، جلا دو اسے، اس کے پاس نہیں رہنے دو. یہ پاخانہ خور تو خراب عادی ہوا. تمام کتابیں بری پڑی ہے. علامہ شامی نے بزازی اور قاضی کی عبارتیں اس میں نقل کی ہے فتاوی شام کے اندر. تو مسائل کا حل جس طرح موجود ہے اس طرح تو پایا جاتا ہے. اب جب انہوں نے نوکریاں چھوڑ دی بینکوں میں، آخر کار پھر بینک میں چل رہا ہوا تو کیا فائدہ ہوا 1-2-3 سال کے بائیکاٹ کا؟ انہوں نے بھی ادھر سے دیکھتے رہے بڑے بڑے چشمے پہن کر کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں رہا ہے، اور بنیادی طور فتویٰ غلط دیا گیا تھا. آخر برداشت نہ کر سکے اور پھر اپنی طرف سے ایک ٹیا پنجا بنایا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ خامخواہ پیسے بینک میں تو رکھیں گے، کون لاکھوں کروڑوں پاس رکھ سکتا ہے، تو ہم آپ کے لیے اسلامی بینک بناتے ہیں.
اسلامی بینک بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اسلامی بینک کا مطلب ہے کہ لوگ کے رقوم لے کر اس کو تجارت یا زراعت پہ دے دیں، اور دے دیے انہوں نے. لیکن نہ ان کو آئی جی مانتا تھا، نہ چیف سیکرٹری مانتا تھا. رینجر تو اس وقت کراچی میں تھے ہی نہیں. تو جس کو پیسے دے دیے وہی اسی نے لے لی. ادھر ڈونر مانگ رہے حصہ اپنا. تو اللہ تعالی نے ان پر شیطان مسلط کیا. شیطان نے ان کو یہ سکھایا کہ چلو یہی رقم اسی بینک میں ہم داخل کرتے ہیں جو سود خوری کا مرکز ہے، جو عالمی سود کا ممبر ہے. اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اسلامی تجارت کی نیت سے آئے. وہ نہ خدا ہے بینک والا، نہ رسول ہے، وہ ان سے زیادہ گھٹیا اخلاق کا ملازم ہے. اس کو کیا حق ہے وہ اسلامی اور غیر اسلامی بنانے کا؟ اور پھر ان کو منت سماجت کر کے ایک لیٹر ایشو کرایا کہ آپ کی جو رقوم آتی ہے یا آپ کے واسطے وہ اسلامی بینک کے طرف سے ہم لوگوں کو زراعت اور تجارت پر دیتے ہیں. بالکل غلط، جھوٹ در جھوٹ، فریب در فریب. نہ بینکروں کے پاس کوئی تجارت ہے، نہ ان کے ہاں کوئی زراعت ہے، نہ وہ اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہے. جیسے اور رقوم جاتی ہے اور بینک اپنے حساب سے اس کو آگے پیچھے کرتا ہے مقررہ تاریخ پر، جیسے اور لوگوں کے جتنی فیصدی اضافہ سود بنتا ہے ان کو بھی اتنی فیصدی دے رہے ہیں. اور یہ اس کا نام باہر لے جا کر کے اسلام رکھتے. مثلا 6% ملا تو 2% یا 2.5% ڈونر کو دے دیا، باقی انہوں نے بینک نے میل ملا کے کھا لیا. حرام برائے حرام رفت. اس لیے جو ناقد علماء تھے، جو فہیم علماء تھے، انہوں نے کہا کہ نہ تو اس میں اسلام ہے اور نہ اسلامی بینکاری ہے. یہ پہلے سے بھی زیادہ غلط کارگزاری ہے. پہلے یہ تھا کہ لوگ بینکوں میں رقم لے جاتے ہوئے گناہ سمجھ کر کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ اس مال کے ذریعے میرے ایمان بچا. اب تو کہتے ہیں اسلامی ہے جی، فلاں شیخ الاسلام اس کا منیٹر ہے، اور فلاں مفتی اعظم صاحب بھی ساتھ ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. توبہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہو گئے فقیہان حرم بے توفیق. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے ایسا غیرتی ملک وہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا، کیونکہ عربستان میں ہو سکتا تھا، ان کی دولت بھی ہے، خزائن بھی ہے، دین بھی نافذ ہے، لیکن انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے امریکہ اور یورپین کے سامنے. اور وہاں جو الفیصل اسلامی بینک تھا، کبار علماء مکہ نے ان پر اعتراض کیا کہ اس میں اسلام نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا نام رکھ دیا الفیصل بینک، اسلامی کا لفظ ہٹا دیا. اس لیے بعض علماء دین کو یہ خطرہ ہے کہ بینک اسلامی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہو جائے گا تو چند سالوں بعد کنڈرات ہوگا، وہ نہ اس میں کوئی رقم تو ان سود خوروں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. سود خور وہ ہے جو کھا رہا ہے، سود چور وہ ہے جو غلط فتوے دے رہا ہے. تو بینک من حیث البینک وہ تو مختلف امور پر مشتمل ہے، اور سودی کھاتا نہایت افسوسناک اور ناجائز ہے. اس سے بچنا، اور جس قدر بچا جائے فرض ہے. جتنا مرتکب ہوگا اتنا گناہ، لیکن دیگر جتنے امور ہیں اور جتنے کھاتے ہیں، جتنی ضروریات ہے، وقت کے رفتار اور ضروریات کے تسلسل کی وجہ سے ان میں کچھ نرمی اور گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. اس کے امثال موجود ہے، میں نے 10 قسطیں اس پر نکالی ہے. ہمارے یہاں سے جو نام نہاد اسلامی بینکاری تحریرات، فتاوا اور تحقیقات کی روشنی میں 775 صفحے پر مشتمل کتاب نکلی ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے. علماء اور طلباء کی خدمت میں ایک ادنا گزارش ہے، وہ غور سے سن لیں. 2 مغالطے امت کے ساتھ زبردست ہوئے. ایک مغالطہ غلام احمد قادیانی نے دیا ہے اور اس کی جماعت نے،
انہوں نے تسلیم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، لیکن وہ کہتے عیسیٰ میں ہوں، اور مہدی آخر زمانے کا امام وہ بھی ظاہر ہوگا، ظہور مہدی بھی برحق ہے، لیکن مہدی بھی وہ خود بن بیٹھا۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاحات کو باقی رکھا، مصداق تبدیل کر دیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے بینک کاروں کے کتابوں میں کفالہ، مزاربہ، مشارکہ، مرابحہ، تولیہ، یہ ساری اکو بکو لڑا ہے۔ یہ عین الہدایہ سے، فتح القدیر سے، باہر سے، نہر سے، شامی سے لے چکے ہیں، اور برحق اصطلاحات ہے، ہماری فقہ الابریز ہے اس سے، لیکن آگے اس کا مصداق بنایا ہے بینک کو، اور بینک کبھی بھی کفالے، مزاربے و مشارکے یا اسلامی کاروبار کا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خود عالمی منڈی کا ممبر ہے، اور عالمی منڈی کی اساس اور بنیاد ربا پر ہے۔ اس لیے تحقیق یہ ہے کہ اس میں اسلام موجود نہیں ہے، اور اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے بچا جائے، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی ملک میں خنزیر کا رواج ہو تو ہم ذمہ دار ہے کہ آپ کے لیے بکروں کا انتظام کرے کیا؟ کسی ملک میں لوگ شراب پیتے ہو پانی کی جگہ تو عالموں کی ذمہ داری ہے، اور اگر عالم نہ کر سکے تو آپ کے لیے شراب پینا جائز ہو جائے گا۔ یا اگر کسی ملک میں زنا عام ہو، نکاح کا کوئی بھی قائل نہ ہو، تو پھر آپ زنا کے قائل ہو جائیں گے، اس کے بھی علماء، یہ غلط بات ہے۔ روز اول سے فیصلہ ہو چکا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے کاروبار کو جائز فرمایا، اور ربا، سود اور اس کے تمام انواع اور اقسام کو ناجائز فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ، خیال تھا اور باتیں کرنے کا۔ وہ ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ ہر شب گویم کہ من فردا این سودا کنم، باز چو فردا شود ماکار دیگر می کنم۔ رات کو سوچتا ہوں کہ صبح یہ مسائل بیان کروں گا، پھر جب بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں تو ایک ہی مسئلہ ہم کو ایسا کھینچ لیتا ہے کہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات۔ اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ۔ اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے۔ یہ عاجز اور فقیر بھی بیماریوں کے گرداب میں ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محراب تک آ جاتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں۔ تکلیف کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب میں سامنے نماز پڑھتا ہوں اور یہاں تک نہیں آ سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے فقہا کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ایسے موقع پر کہا ہے کہ یصح الاقتداء خلف الامام من فناء المسجد وَإِن لَّمْ تَكُنِ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً وَلَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَلْعَانًا۔ فتاوی ہندیہ جلد اول صفحہ 167۔ اسی طرح شامی میں، بحر میں، نہر میں، تبیین میں، بدائی میں، مبسوط میں، محیط میں، سب میں ملا ہے۔ آہا
اسجد بھی چمک دمک میں ہے، گھبرایا ہوا ہے، ان کی نسوں میں کچھ فرق آیا ہے، لیکن اب بہتر ہے، اللہ صحت شفا دے۔ اکبر اسپتال سے آیا ہے اور گھر گھسا ہے، اور ایسا گھسا ہے کہ واپس آیا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو بھی صحت شفا دے اور باہر آنے کی ہمت دے۔ ظاہر ہے طبیعت خراب ہے، مرض کا غلبہ ہے، ورنہ کون گھر بیٹھ سکتا ہے؟ قید و بند کون گزار سکتا ہے؟ ہر مومن مرد مسلم عالم دین، ادارے کا ذمہ دار، خادم، ناظم، اس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کسی طرح باہر آئے، طلباء میں بیٹھے، دوستوں میں رہے، کچھ خیر کی نگرانی کرے، حفاظت کرے۔ لیکن مرض جب غلبہ کر لے تو انبیاء و مرسلین بھی عباس اور علی کے سہارے روانہ ہوتے تھے، اور کتنی دیر لگی اس میں پہنچنے میں۔ لا الہ الا اللہ ویدا جندند چب جوڑ کلنا جوڑ ہے اور سخدینے چب تل تر تلا جوڑے۔ بس صحت مند ہے، اٹھے کھٹے ہیں، جب بیٹھا ہوا ہے ایسے جو 2-3 بھینسیں بیٹھی ہوئی ہیں، کام کے نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ انہیں بھی غیرت، حیا، تہذیب، تمدن نصیب کرے کہ اپنے جسم کو، اپنے حالات کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھائے۔ بعض بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے، کتنی غلط بات ہے۔ بعض جماعت تو مسلمانوں پر واجب ہے، بغیر جماعت کے، بغیر عذر کے نماز پڑھنا فقہا کہتے ہیں گناہ کبیرے کا مرتکب ہے۔ تو ایسے بیماروں کو بھی اللہ صحت دے، شفا دے۔ بعض بغیر کسی وجہ کے داڑیاں مونڈ رہے ہیں، بھائی داڑیاں رکھنا واجب ہے، جلدی کرو۔ اس طرح اگر موت تمہیں آ گئی، باہر میں لکھا ہے بحوالے رحمتی کہ شفاعت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شفاعت رسول نصیب فرمائے، عمدن اور نسیانن، سہون اور لغون، اطلاعن اور احسانن، کسی درجے میں بھی اللہ تعالیٰ ارتکاب معاصی نہ کرائے، ہمیشہ حفاظت دائمہ قائمہ نصیب فرمائے۔ آنے والے ایام میں مختصر سے دور عمرے کے لیے بھی جانے کا ارادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو اجازت دے دی، لیکن پھر بھی حالات صحت کا موزون ہونا اور طبیعت کا معتدل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے میں آپ جیسے مخلص بزرگوں کی، حاضرین کی، دوستوں کی دعائیں تیر بہدف ہے۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ محمد انور شاہ کے لیے بھی دعا فرمائے کہ وہ محراب اور ممبر کا عادی ہو جائے، اور اس کے حلقوم میں جو کچھ رکاوٹ ہے اللہ فضل و احسان سے دور فرمائے۔ شب جمعہ کا بیان، جمعہ پڑھانا، جمعہ کی تقریر، گفتگو، آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھتا ہے، اللہ آسانی نصیب فرماتے ہیں۔ اگر خواہی کہ شوی خوش نویز، می نویز ہو، می نویز ہو، می نویز، آہستہ آہستہ سیکھا جاتا ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں عطا فرمائی، ان کو خوب محبت سے، اعتدال سے، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استعمال کرنے کا ملکہ اور ہمت نصیب فرمائے۔ اور جہاں کہیں علماء کرام بیماران ہیں، ہمارے بزرگ فقیہ امت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب انتقال کر گئے، دعا فرمائے اللہ حضرت کی بخشش فرمائے اور خوب خوب آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، ان کے اولاد میں اور ان کے ادارے میں ان کی کرامات بعد الوفات، فیوز اور برکات کے خزائن جاری و ساری رکھے۔ ایک افسر ہے پولیس کراچی میں رہے، بہت بڑے پیمانے پہ، بہت دیانت اور امانت کے سپہ سالار رہے، آج کل شدید بیماری سے دوچار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک انہیں بھی کامل صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، انہیں اور یا ان کے بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی اللہ